اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے آقائے دو جہان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان عالی شان بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنا پر مرے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ حدیث کے مطابق عصبیت کی طرف بلانا، عصبیت کی وجہ سے لڑنا اور عصبیت کی بنا پر مر جانا، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کا ایسا شیوا ہی ہو سکتا ہے۔ اب عصبیت ہے کیا؟ عصبیت عصب سے نکلا ہے، اور عصب کا لفظی معنی ہے بدن کا پٹھا، اور اسی سے اگر آپ زیادہ فیملیئر ہوں تو اعصاب لفظ آپ اکثر سننے میں آتا ہے، مسکولرز، تو یہ اعصاب اور عصبہ عربی زبان میں والد کی طرف کے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں عموماً ددحال کی طرف سے جو خاندان ہوتا ہے اسے نسلی تقویت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر اہل لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد اور اپنی قوم پر فخر کرنا، ان کی حمایت کرنا، لیکن اسلامی اصطلاح میں تعصب کا مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ جب واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عصبیت کیا ہے؟ فرمایا، عصبیت یہ ہے کہ تو ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تو تعاون کرو، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اسی طرح اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کی متحد ہونے پر، اتحاد ہونے پر، ان کے مفاد کے لیے، ان کے اچھے فائدے کے لیے تو قوم کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، لیکن ناجائز فائدہ، کسی قوم کی دشمنی، کسی چیز سے رکاوٹ کے لیے اپنی قوم کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسلامی احکام کے مطابق خاندان، قبیلوں، برادریوں، ذاتوں، علاقوں، صوبوں اور شہروں کی تقسیم اور اس کی بنا پر انسانوں کی تقسیم خلاف فطرت نہیں، بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ کیا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13۔ اس کی تفسیر میں امام بغوی تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے ہیں، ان کو آج یہ برا دن نہ دیکھنا پڑا۔ حارث بن ہشام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کے حوالے سے سخت کلمات کہے۔ ابو سفیان بولے، میں کچھ نہیں کہتا،
کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمان کا مالک ان کو خبر کر دے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ خاندان، برادری، وطنی اور لسانی تقسیم خلاف فطرت نہیں بلکہ عین اسلام کے مطابق ہے، تاکہ اس سے لوگوں کی شناخت ہو سکے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے، کس صوبے سے ہے، کس شہر سے ہے، کس قبیلے سے ہے اور کس برادری سے ہے۔ اس طرح تعصب جو ہے وہ خاندانی نظام کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ نے ایک روایت کی نقل کی ہے کہ ایک فلسطینی عورت فصیلہ نامی کی کہ اس نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے تو کیا یہ عصبیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت کرے حالانکہ وہ قوم ظلم کر رہی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ظلم کرنے میں قوم کی حمایت نہیں کرنی، اور اگر اپنی قوم پر ظلم ہو رہا ہو تو اپنی قوم کی طرف سے ایک حد تک دفاع کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم میں ساتھ نہیں دینا بلکہ اس ظلم سے ہٹ کر قوم کا ساتھ دینے کی بجائے انسانیت کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح اسلام میں ایک خاندان کو دوسرے خاندان کے نسب کی وجہ سے برا نہیں کہا جا سکتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انساب یعنی الف نون سین الف صا بے انساب نسب سے ہے، ایسی چیز نہیں کہ تم ان کی وجہ سے کسی کو برا کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح آباء و اجداد پر فخر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قومی، نسلی اور علاقائی تعصب آج جس تیزی سے آگ کی طرح پھیل رہا ہے، یہ محض اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم اور خاندان اور قبیلوں کی تقسیم کا مقصد محض تعارف بنایا تھا، اور آج کیا ہے؟ اور دوسری طرف یہ فرما دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جیسے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لہٰذا آپ پاکستان کی حکومتی سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کو دو پارٹیاں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتی نظر آتی ہیں، کبھی شریف برادران تو کبھی پیپلز پارٹی، اور حکومت دو تین بار انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہی۔ اب جب کہ تیسری پارٹی آ چکی ہے، لیکن تیسری پارٹی کا جو سسٹم ہے وہ دوبارہ سے انہی دو کو کھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ حکومتی سطح پر لوگوں کی ہمدردیاں انہی دو پارٹیوں کے ساتھ ہوں گی، اور پھر دوبارہ سے وہی پارٹیاں آ جائیں گی۔ اس لیے خدارا ایسا سسٹم جو اب عصبیت سے نکل کر، رشتہ داریوں سے نکل کر اگر کسی تھرڈ پارٹی کے پاس گیا ہے تو اب آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی اچھی شخصیت کے پاس جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔